کہ حدیث پاک میں ہے علم کی ایک بات سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے کیا ہے بہتر ہے. علم کی ایک بات سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اچھا اس پہ دوسری چیز وہی ہے کہ علم کی ایک بات 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. 1000 نماز جنازوں میں شرکت کرنے سے کیا ہے بہتر ہے. علم کی ایک بات سیکھنا وہی ایک بات علم کی سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر, 1000 نماز جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر, اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے کیا ہے بہتر ہے. اب آپ نے کتنی علم کی بات سیکھنی, آپ خود کیٹیگری لگانی کہ آپ کو پتہ چل گیا درود پاک ایک پڑھنا, درود پاک پڑھا کیا ملیں گے, اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی, 10 درجات بلند ہوں گے, اور اسی بندے کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے. یہ 3 علم کی بات ہو گئی. اسی میں بھائی میں کیوں پڑھ رہا ہوں, نیک کام کیوں کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اس کا ثواب کون دے گا, اللہ ہی پاک عطا کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا, یہ ساری نیتیں یہ جب بندے کے ذہن میں ہوگی تو ان کام کا بھی ثواب مل جائے گا, اس عمل کا بھی ثواب مل جائے گا, اور جو نیتیں کی ہیں اس علم کا بھی ثواب مل جائے گا بندے کو. تو جو بھی کام کرنا ہے اپنے کیا کس لیے کرنا ہے, اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے. تھوڑے ٹائم رک جائیں, بھائی میں وضو کر رہا ہوں, رک جاؤں, کیوں کر رہا ہوں وضو, بھائی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. بھائی اللہ پاک نے جو فرما دیا بس اس پر انشاءاللہ میں کیا کروں گا, وضو کروں گا. تو اس نیت کا بھی ثواب مل جائے گا, اور جو عمل کرے اس کو بھی ثواب مل جائے گا. مگر بس جو آپ جا رہے ہیں وضو کر رہے ہیں آگے, بس آپ کو ثواب تو نہیں, فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. تو اس کی کیوں, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آخر میں جب آپ سے سوال ہوگا تو آپ نے بالکل ایکوریٹ جواب دینا ہے, کوئی آگے پیچھے گھبرانا نہیں ہے. علم کی بات ہے, جذبے سے کریں گے انشاءاللہ. آگے مزید سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد سعادت بنیاد ہے. 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے. نمبر 1, وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا رہے. نمبر 2, کسی مصیبت میں مبتلا ہو, مثلاً بیمار ہو, نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ الگ الگ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون الگ ہے, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. نمبر 3, جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے. نمبر 4, جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. نمبر 5, جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہیں استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے انشاءاللہ عز و جل جو کچھ سنا اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے, کیا کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے. کوئی بھی پڑھنا ہے, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ ذہن میں رکھنا ہے پورے, بھائی کس کے امتی ہیں, کس کے امتی ہیں, فخر سے بولیں کس کے امتی ہیں, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. جب ان کا نام مبارک ہے تو پھر کیوں نہ پڑھوں میں ضرور. ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث پاک میں اندر کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے وہ بدبخت ترین انسان ہے. ٹھیک ہے, یہ وعید ہے وہ جو درود پاک نہ پڑھے. ذکر سے مراد کیا ہے, یہ ذکر ہے, کسی کا نام لینا, یہ کیا ہے, یہ اس ہستی کا ذکر ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان ہو یا نام مبارک ہے یا کلمے میں نام ہے, جہاں پر بھی نام ہے آپ نے کیا کرنا ہے, مل کر پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. درود پاک پڑھنا ہے, اتنا پڑھنا ہے کہ اپنے کان سن لیں. دوسرا ساتھ بیٹھا اس کو بھی یاد آ گیا تو اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا, آپ نے جو پڑھا آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. تو آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں اور جذبے سے پڑھنا, پتہ لگے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.